آپ نے پہلے بکواس کی ڈرامے کی، میں کہہ رہا ہوں نکاح سننے کے بعد پیسوں کی بات آپ نے پہلے کی ہے، سنیں نا آپ نے پہلے اگر یہی معاملہ آپ کی اولاد میں سے کسی بچی کے ساتھ کوئی کرے تو کیا آپ اس کو صحیح کریں گے؟ انہوں نے جو 3 سے 4 درجن نکاح کیے تھے تو طلاق بھی ان کو دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ یہ آپ کے عقل کے اوپر حیرانی ہو رہی ہے، حیرانگی مجھے بھی بہت ہوتی ہے۔ سنیں مختصر جواب ہے کہ اولاد پیدا کرنے کے لیے یا ٹھڑک کے لیے لگے ہیں۔ آپ نوجوان نسل کو فاحشہ عورتوں کی طرف لگانا چاہتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی تتلیاں، دوسرا مولوی کیا کہتا ہے کہ میں اس کی پجام اتار دوں گا، مفتی عبدالقوی صاحب کیا کہتے ہیں یہ سزا دیا۔ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی بندہ تیار نہیں تھا۔ 50 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے جو نیچے گالیاں دی ہیں، یقین کریں جناب کو، مناظر کو نہیں۔ یہ زمانہ نہیں ہے کہ اپنے دماغ کے اندر جو اچھا خباثت سن لیں، وہ میری سے سن لیں، آپ کا ویڈیو بیان موجود ہے، میں کہتا ہوں آپ میرا کا ویڈیو بیان موقع آ گیا۔ اگر مفتی اعظم پاکستان کا نشہ آور تمباکو والا پان حلال ہے، اور اگر نسوار شیخ الحدیث پٹھان کی حلال ہے، پھر الکوہل بھی حلال۔ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں مفتی عبدالقوی صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا اور انہوں نے ایک بڑا انوکھا فتویٰ دیا، بلکہ فتوے دیے، جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی بحث شروع ہو گئی اور چیزیں وائرل ہوئیں اور سٹوریز آئیں۔ تو آج ہم نے دوبارہ اہتمام کیا، مفتی قوی صاحب کو بلایا اور ان کے ساتھ ہم نے بلایا مذہبی اسکالر ہیں اویس اظہر قادری صاحب۔ مفتی صاحب، آپ نے پچھلی دفعہ جو جائز قرار دیا، زنا کی ایک صورت نکال لی آپ نے، اور اس کے اوپر ایک بڑی گرما گرم بحث ہوئی اور ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، تو آپ اس موقف کے اوپر ابھی تک قائم ہیں؟ زنا زنا ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، میرا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ محترم اور محترمہ کا کون سا تعلق ہے جو نکاح کے زمرے میں آتا ہے، کون سا تعلق ایسا ہے جو زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ زنا کے زمرے میں کیا آتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ ہر وہ محترمہ جو آپ کی محرم ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں گے وہ زنا ہے۔ جو محترمہ کسی کے نکاح میں ہے، آپ خدا نخواستہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں گے، یہ زنا ہے۔ پہلے مزدوری طے کر لیں کہ اتنے پیسے اتنے پیسے اتنے پیسے، پھر وہ محترمہ آپ کے پاس آ جائے، اس کے ساتھ آپ جو کچھ کریں گے یہ زنا ہے۔ آپ نے کہا کہ لڑکی لڑکا اگر راضی ہیں تو وہ زنا نہیں ہے۔ آپ ویڈیو موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں، سن لینا ذرا، یہ کہہ رہے درمیان میں مداخلت کرنے کا یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ درمیان میں آپ اس موقع پہ قائم ہیں ابھی تک؟ میں موقف وہی بتاؤں گا جو اہل سنت کا موقف ہے۔ النکاح عقد، نکاح ایک عقد ہے، معاہدہ ہے، کنٹریکٹ ہے، یعنی عقد نکاح ہو جاتا ہے بالایجاب والقبول، محترم اور محترمہ کی رضامندی سے۔ ہم اہل سنت کے ہاں حضور الشاہدین، کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ اہل تشیع کے ہاں بغیر اس دن آپ نے گواہوں کا ذکر نہیں کیا۔ میرے بچے، میں اب جو بیان کر رہا ہوں، میں اس دن والا مفتی عبدالقوی اور تھا، آج اور نہیں نہیں نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ میرے بچے، میں جب سامنے بیٹھا ہوں، خدا نخواستہ میں دنیا سے چلا تو نہیں گیا، آپ کا موقف آپ میرے وہی ہے، فالوور سے پوچھے۔ آپ کا میں موقف وہی آج ہے۔ وضاحت کے ساتھ اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں نے اس کے اندر جو دھاندلی کی ہے اس دھاندلی کو واضح کروں۔ دھاندلی نہیں ہے، آپ کے ویڈیو ریکارڈ موجود ہے۔ آج میں جو بول رہا ہوں وہی مفتی عبدالقوی یعنی آپ بیان سے مکر گئے، آپ اپنے بیان سے مکر رہے ہیں۔ بہرحال چلو میں ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم نے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ سنیں نا، سن لیں، سن لیں، سن لیں، سن لیں نا، آپ اپنے پروگرام کو وائرل کریں، اس کو میرے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ سن لیں، سن لیں، سن لیں۔ یہ زمانہ نہیں ہے کہ اپنے دماغ کے اندر جو اچھا خباثت سن لیں، ہو وہ میرے حصے میں سن ڈال لیں، دیں۔ آپ کا ویڈیو بیان موجود ہے، میں کہتا ہوں میرا ویڈیو آپ کا بیان موقف آ یہی ہے۔ گیا، آپ کا موقف آ گیا۔ اب علامہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرمائیں جی۔ اویس قادری صاحب، جو ان کا پچھلا پروگرام ہے وہ بھی آپ نے سنا، اب بھی علامہ کی گفتگو سنی۔ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کیا ہمیں ہدایت ملتی ہے، کیا روشنی ملتی ہے؟ آپ فرمائیں۔ مفتی صاحب نے اس وقت کہا کہ میرے 3 سے 4 درجن نکاح ہوئے ہیں، شادی میری ایک ہے۔ بالکل۔ اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ جو انہوں نے ابھی نکاح کی صورت بتائی ہے وہ تو ٹھیک ہوئی، ان سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو 3 سے 4 درجن نکاح کیے تھے تو طلاق بھی ان کو دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ آج تک میں نے کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں دیا۔ خواتین کی طرف سے جب پیغام نکاح آتا ہے تو اسی وقت حضرت عالم ہے تفویض طلاق کا اختیار میں ان کے سپورٹ کر دیتا ہوں۔ میں طلاق کا وزن کیوں اٹھاؤں، ایسی طلاق صورت کا ہے گناہ شریعت کیوں میں؟ اٹھاؤں؟ میرا ایک سوال ہے، اگر مفتی صاحب جس سے نکاح کر رہے ہیں اس سے اولاد چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟
آپ نے اولاد کے لیے نکاح کیے یا اپنی خواہشات دنیاوی یا دوسرے لفظوں میں اللہ معاف کرے میں گستاخی نہ کر دوں، آپ ٹھرک کے چکر میں لگے رہے؟ یہ بتائیں، واضح صاحب بتائیں، پتہ چل جائے. آپ لمبی بحث میں جائیں گے، پروگرام بھی 2 گھنٹے پہ چلا جائے. مجھے آپ کی عقل کے اوپر حیرانگی ہو رہی ہے. حیرانگی مجھے بھی بہت ہوتی ہے. سنیں مختصر جواب ہے کہ اولاد پیدا کرنے کے لیے یا ٹھرک کے لیے لگے ہیں. بتائیں جواب دیں. الزواج واحد ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ ہے زواج. قرآن کہتا ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. یہ تو انتہائی عجیب سی بات ہے کہ بیوی جناب 30 درجن اس آیت کی روشنی میں، ایک آیت کی روشنی میں علامہ صاحب آپ بتائیں، اس آیت کی روشنی میں 3 سے 4 درجن نکاح میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب اگر اس بات کا جواب نہیں نہ دینا چاہتے تو میں دے دیتا ہوں. آپ جواب نہیں نہ دے رہے، آپ وہ نہ کریں. دیکھیں 4 شادیاں جائز ہیں. نہیں، آپ نہ دوسری طرف بات لے کر جا رہے ہیں. سوال صرف اتنا تھا کہ آپ نے اولاد چاہنی تھی یا صرف لذت چاہنی تھی؟ میں نے الحمدللہ پہلی اہلیہ محترمہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے. آگے اولاد کی اولاد بھی ہے، آگے ان کی اولاد بھی ہے. میں اس وقت پڑھنانا بن چکا ہوں. اب میرا ایک سوال ہے، سوال میرا سخت ہے، اگر مفتی صاحب برداشت کر دیں تو. میں برداشت کرنے والا. سوال یہ ہے قبلہ، اگر یہی کام، یہی والا نکاح معذرت کے ساتھ میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے زیب نہیں دیتا یہ بات کرنا، اللہ سلامت رکھے، اگر یہی معاملہ آپ کی اولاد میں سے کسی بچی کے ساتھ کوئی کرے تو کیا آپ اس کو صحیح کریں گے؟ بہت اعلیٰ بات. آپ مجھے بتائیں، آپ جیسے ایک آدمی نے کہا، بلکہ شاید آپ نے کہا، اس وقت پاکستان کے اندر 1 کروڑ مسلم خواتین ایسی ہیں جن کے لیے ان جیسا خاوند نہیں ملتا، ان جیسا خاوند ملتا ہے. عبادت پہ میں عمل کر رہا ہوں یا تم عمل کر رہے ہو؟ یہ کوئی فرض واجب تھوڑا ہے. نہیں سنو. اب جو انہوں نے میرے بارے میں بات کی، میں بڑا کھلے دل و دماغ کا آدمی ہوں. اس طرح جو علماء آتے رہتے ہیں ان کی زبان اسی طرح چلتی رہتی ہے. مصافحات محسنات، ترجمہ حضرت بیان کر دیں، میں بھی جواب دیتا ہوں. فرمایا والمحسنات من النساء. کچھ خواتین ایسی ہیں جیسے ان کی اہلیہ محترمہ ہے، گھریلو خواتین، میرا خاندان ہے، حسب و نسب والا ہے. آگے فرمایا مصافحات، ترجمہ حضرت کرا دیں، ابھی جناب جواب آ جائے گا. نہیں مطلب یار اہم کانا بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ محسن ہے، آپ نوجوان نسل کو فاحش عورتوں کی طرف لگانا چاہتے ہیں. سوال یہ بھی کیا، مصافحات کا معنی فیصلہ ہو رہتا ہے. نہیں قبلہ وہ سنیں نا علامہ صاحب پلیز. لمبی گفتگو کے بعد آپ کا نچوڑ یہ نکلا کہ آپ نے لذت کے لیے اور احتیاط کے لیے کیا. نچوڑ یہ نکلا کہ مفتی عبدالقوی صاحب 3 سے 4 درجن جو انہوں نے نکاح فرمائے، ان کے مطابق انہوں نے بچے، ایک سے ہماری جو بھابھی ہیں، میں ان کو بھابھی بولتا ہوں عزت کے ساتھ، ان سے انہوں نے بچے پیدا کیے، دادا نانا بن گئے. اب باقی جتنی خواتین کے ساتھ انہوں نے جو بھی ڈرامہ کیا، جو بھی ہوا، یہ لذت کرتے رہے، اپنا انجوائے کرتے رہے، موج مستی کرتے رہے. جیسا اس دن بھی میں کہا کہ دبئی میں ادھر ادھر جاتے رہے، خیر وہ پچھلے پروگرام میں ڈسکس ہو چکا ہے، اس کا جواب بھی انہوں نے دے دیا. اب اس کا بھی مختصر جواب دیں. اب آپ آگے لمبی بحث میں چلے جاتے ہیں. آپ نے پہلے بکواس کی ڈرامے کی، میں کہہ رہا ہوں نکاح. مفتی صاحب بکواس تو آپ کرتے ہیں، کیا معنی ہے؟ بکواس تو آپ کرتے ہیں، وہ نکاح ہوتا ہے. سنیں نا، وہ ڈرامہ نہیں ہے، وہ نکاح. مفتی صاحب آپ شریعت کے اندر آپ ایسی چیزیں لے کے آ جاتے ہیں. سنیں. اب مجھے بتائیں، چلو میں دور نہیں جاتا. یہ جو بادشاہ گزرا ہے عبدالعزیز، اس کی شادیاں کتنے ہیں، نکاح کتنے ہیں، اولاد کتنی ہے؟ ذرا کہیں نا اہل حدیث، میرے بجائے اہل سنت عالم کی بجائے اہل حدیث کو بلاتے ہیں. آپ سنیں، شریعت میں اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، علامہ صاحب بھی تائید فرمائیں گے، شریعت میں اہل عرب جو ہیں ان کے ہم تابع ہیں یا ان کو ہم فالو کریں گے علامہ صاحب؟ جی دیکھیں، ہم نے سنت اور حدیث کو، ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے، ہم نے قرآن و حدیث پہ چلنا ہے. سوال یہ ہے اگر مفتی صاحب کو یہ شوق ہے تو 4 شادیاں پوری کریں اپنی. اگر ان کے پاس اللہ نے اتنا، اگر یہ اب دیکھیں انہوں نے ایک بڑا جواب دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو انہوں نے محسنات میں ڈال دیا. بالکل، اس کا مطلب ہے جہاں یہ جاتے ہیں تو وہ فاحشہ عورتیں ہیں. آپ نے تو بڑا پیارا، مصافحات کا معنی فاحشات نہیں ہے. اسی لیے تو اچھا مولوی فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی تتلیاں. دوسرا مولوی کیا کہتا ہے کہ میں اس کی پجام اتار دوں گا. مفتی عبدالقوی صاحب کیا کہتے ہیں، یہ سزا دیا. اسی وجہ سے جناب مجھے پیغام نکاح آتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جس محترمہ سے میں نے نکاح کیا ہے اس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی اپنی خواہش نہیں. جب عورت ہی نہیں چاہتی کہ اولاد ہو تو میں اس کے معاملات میں کیوں مداخلت کروں؟ اب آپ فرمائیں. اب دیکھیں میری بات سنیے گا. آپ نے کہا کہ آپ کو کبھی پیغام نکاح آتے ہیں، آپ نے کبھی دیا نہیں ہے پیغام نکاح؟ نہیں. یہی کہا ہے آپ نے. اچھا، دوسری بات آپ نے کی کہ آپ نے طلاق کبھی نہیں دی. تو تفویض طلاق کا حق تو مرد کے پاس ہے نا. تو مرد عورت کو دے دے حق کہ آپ طلاق جب چاہے لے لو. تو آپ اپنا حق خود سے دے رہے ہیں نا. آپ نے 3 سے 4 درجن جو یہ کام کرنے تھے، اسی لیے تو آپ طلاق کے معاملے میں چلتے رہے.
دیکھیں مناظر علی بھائی، میں ایک معاشرتی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم اہل اسلام ہیں اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. اس پیغام کی وجہ سے کیا ہوگا؟ نوجوان نسل چل پڑے گی اس طرف، نوجوان لڑکیاں بھی چل پڑیں گی اس طرف، اپنی لذت حاصل کریں، پیسے لیں اور گھر جائیں. اس کے ساتھ نہیں معذرت کے ساتھ مفتی قبلہ صاحب کے فتوے کے بعد پیسوں کی بات آپ نے پہلے کی ہے. سنیں نا، تو آپ نے پہلے حق مار کا لفظ آپ نے بولنا تھا پہلے، جبکہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ پیسے ہوں. یہ آپ نہیں بولے، مجھے حیرانی یہ ہے کہ جب میں کہوں گا 3 رکعت نماز مغرب، کیا معنی ہے؟ رکعتیں 3 ہیں، تکبیر تحریمہ سے آغاز ہوگا. جب میں نکاح کہہ رہا ہوں تو اتنی عقل تو مجھے بھی ہونی چاہیے، آپ کو بھی ہونی چاہیے، دیکھنے والوں کو، کہ نکاح کے اندر کیا ہے؟ عقد ہے، ایجاب و قبول ہے، حضور الشاہدین ہے، حق مہر ہے. اچھا، اب حق مہر کو حضرت کہہ رہے ہیں پیسہ. علماء سے ہم نے رابطہ کیا، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی بندہ تیار نہیں تھا. بعد میں بحث نہیں کرنی. اچھا سن لیں اب میری بات، اب سن لینا، ہم آگے بڑھنا ہے. اس کے علاوہ 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے آپ کی ویڈیو دیکھی. میں نے اس کی کیلکولیشن پوری کی ہے. 50 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے جو نیچے گالیاں دی ہیں، یقین کریں جناب کو، مناظر کو نہیں، ریکارڈ کے اوپر ہے، ریکارڈ کے اوپر ہے، ریکارڈ کے اوپر ہے. 50 لاکھ، سن لینا، سن لیں، سنتے نہیں آپ، یہی مسئلہ ہے آپ کا. 50 لاکھ لوگوں نے، سن لیں، 50 لاکھ بندوں نے آپ کو گالیاں نکالی. 50 لاکھ نے گالیاں نکالی ہے نا. آپ کے پروگرام سے اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا سے مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ یا حضرت ہم نے آپ کا جب پروگرام دیکھا مزہ آ گیا. شراب کے اوپر آپ نے پوری ایک بحث کی اور شراب کی قسمیں بیان کی. آپ نے وہ ویڈیو ساری سنی. بتائے قرآن و حدیث میں شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر شراب کے بارے میں بات کی جائے تو شراب کو اللہ تعالیٰ نے 3 وقتوں میں حرام کیا. 7ویں پارے میں سورۃ المائدہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے، جو اس سے بچے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو خمر ہے، لفظ خمر کس پہ بولا جائے گا؟ اس وقت مفتی صاحب نے کہا کہ خمر شراب کو کہتے ہیں، دارو کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ الکحل وغیرہ پر جو بات کی ہے، میں ابھی اس پر آنا چاہتا ہوں. خمر جو ہے، لفظ خمر، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی موجود ہے. اس پر چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، تینوں باقی ائمہ، ان کے اقوال بھی موجود ہیں کہ ہر نشہ دینے والی چیز کو خمر کہا جاتا ہے. مسلم شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام خمر، کہ ہر نشہ دینے والی چیز خمر ہے. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، اور ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. اب یہاں پر ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ، ان دونوں کے نزدیک جو شراب بنتی ہے انگور کے رس سے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ حرام ہے. لیکن اس کے علاوہ چیزوں سے جو شراب بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اتنی زیادہ استعمال کی جائے کہ جس سے نشہ طاری ہو جائے تو وہ حرام ہے، ادروائز وہ حرام نہیں ہے. دوسری طرف حضرت امام محمد علیہ الرحمہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہی شاگرد ہیں، آپ اس پر ایک دلیل دیتے ہیں. میں یہ اس لیے حوالہ ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ کوئی بھی اس پر ایسی بات نہ کی جائے جو اس کے خلاف ہو، اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے دلیل کے بغیر بات کی ہے. امام محمد علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر نشہ دینے والی چیز، وہ شراب انگور سے بنے یا کسی اور چیز سے بنائی جائے، اگر وہ نشہ دیتی ہے، وہ تھوڑا نشہ دے یا زیادہ دے، یعنی تھوڑے استعمال کرنے سے یا زیادہ استعمال کرنے سے، وہ مطلقاً حرام ہے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. اب بعض لوگ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی بات کو لے کر اس بات کو دلیل دیتے ہیں کہ جناب الکحل جو ہے اس کو استعمال کر لیں، یا وہ چیزیں جو انگور سے نہیں بنی، دوسری شرابیں، ان کو پینے سے کچھ نہیں ہوتا. اس وقت رد المختار میں، در مختار میں مفتی صاحب ان سب کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے بھی ہیں. اس کے اندر باقاعدہ یہ فتویٰ موجود ہے کہ فتویٰ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے قول پر نہیں ہے، جبکہ فتویٰ حضرت امام محمد کے قول پر ہے کہ ہر وہ نشہ دینے والی چیز جو کسی بھی چیز سے بنائی جائے، وہ تھوڑی یا زیادہ، اس کا استعمال کرنا حرام ہے. پہلے تو یہ فرمائے
کہ آپ کون سی شراب استعمال کرتے ہیں؟ پہلا سوال مختصر، پھر وہی بکواس، سن لینا، سن تو لیں، میں نے اس دن میرے کہا سوال کہ اب بھی سن کہہ لیں، رہا ہوں، آپ نے اس کے بعد جواب دے دیں۔ حرام ہے، حرام ہے، سن لیں مفتی سن لیں عبدالقوی سن نے لیں آج سن تک لیں، شراب کا ایک قطرہ آپ نے نہیں کیا۔ کہا کہ اب ہمارے عقل تک آپ نے کہا کہ پہنچے، وہ حضرت باتیں نے جو پوری کی، اعلیٰ بات کر دی ٹھیک ہے، ہے، پھر آپ کے اور بولنے کی ضرورت کون ہی سی نہیں ہے۔ اور کون سی، ایسا کہ یہ مانا تو نہیں ہوتا کہ ضرور لوگ نے پھر وہی بات، حضرت نے پھر اعلیٰ وہی بات بات، کہہ دی ہے۔ پھر وہی بات، سنیں ریکارڈ میں ہے۔ سنیں حضرت نے جو کچھ فرمایا ہے یہی چیز میرے مطالعے میں ہے۔ اگلی دفعہ میں 2 پان لے کے آؤں گا، پہلے کہوں گا کہ یہ حضرت مفتی اعظم پاکستان کا پان ہے تمباکو والا، ذرا تناول فرمائیں۔ 3 منٹ کے بعد آپ یہاں نہ گرے پڑے ہوں تو میرے نام بھی مفتی عبدالقوی ہے، پھر حضرت کو کھلاؤں گا، سمجھ جائے۔ اسی طریقے پہ پٹھان کے شیخ الحدیث کا نسوار لے کے آتا ہوں، آپ کے ناک میں بھی چڑھاؤں گا، آپ کے منہ میں بھی رکھوں گا۔ 3 منٹ سنیں 3 منٹ کے بعد آپ کہیں گے یہ حضرت علامہ صاحب کہاں ہیں، مفتی صاحب کہاں ہیں؟ حضرت نے جو بات کی ہے بڑی اعلیٰ بات ہے، میں یہی بات کہہ رہا ہوں۔ اگر مفتی اعظم پاکستان کا نشہ آور تمباکو والا پان حلال ہے، اور اگر نسوار شیخ الحدیث پٹھان کی حلال ہے، پھر الکوہل بھی حلال ہے۔ میں تو کھلی بات کر رہا ہوں، میرے نزدیک حضرت کے فرمان کے مطابق مفتی اعظم کا تمباکو والا پان بھی حرام ہے، نسوار بھی حرام ہے، اور اس کے ساتھ الکوہل بھی حرام ہے۔ پہلے آپ کے ایپیسوڈ میں جو بحث ہوئی تھی تب انہوں نے الکوہل کو اپنے لیے مکلی طور پر حلال قرار دے رہے تھے، ابھی نہیں بات وہ میں نے بھی سنا ہے، سوال صرف اتنا ہے یہی کہ تو آپ کے ہوتی ہے مداخلتیں، جس کی وجہ سے آپ کہتے ہو لعنت، لعنت مجھے نہیں پڑتی، مداخلت کرنے والے میں پڑتی ہے، محمد کے لعنت نہیں پڑتی۔ نہیں رد المختار در مختار کی بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بالکل مانتا ہوں، تو پھر مانے میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے الکوہل حلال ہے۔ آپ کی تشریف آوری کی برکت سے ہر نشہ آور چیز، چاہے جناب تمباکو کا پان ہو مفتی اعظم کا، چاہے نسوار ہو، اور الکوہل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، مان گئے۔ 1% پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، 40% پروگرام کا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ علامہ اظہر قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ مفتی عبدالقوی صاحب میں بھی آپ کا حضرت بہت کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ پچھلے پروگرام اور اس کی وضاحت بھی آپ کے پاس آ گئی، مفتی صاحب کی پچھلی بھی ویڈیوز آپ نے سنی، گفتگو سنی، یہ بھی آپ نے سنی۔ فیصلہ ان کے دلائل اور ان کی چیزوں کی روشنی میں آپ نے کرنا ہے۔ آپ کی جو بھی رائے آپ کمنٹ سیکشن میں اظہار کریں۔ اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔